بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 73 اور 74، فضیلت سلسلہ علیہ نقشبندیہ۔ طریقت کے چاروں سلاسل سے ہر ایک اپنے کو دوسرے سے زیادہ آسان، بہتر، معتبر اور منظم سمجھتا ہے۔ اصل میں چاروں سلسلوں کا بنیادی مقصد و مدعا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مکان ہے، اس کے 4 دروازے ہیں۔ مکان کے عین وسط میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی پاک ہے۔ ہر دروازے سے گزر کر پہنچنا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پاک تک مقصود ہے۔ ہر دروازے سے گزرنے یا پہنچنے کے لیے ممکن ہے کہ راستے کی مسافت، نشیب و فراز، کرب و بہت اور وسائل ایک دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہوں۔ اسی طرح ان چاروں سلسلوں کے سبل طریقت اپنے اپنے ہیں۔ کسی سلسلے کی پابندی سے طالب پیر اور راہ سلوک کا شناور بن جاتا ہے، کسی سلسلے کی وابستگی سے طالب علم، طالب شوق، طالب عشق کے غلبے سے تن بدن سے بے خبر ہو کر مجذوب اور کلندری زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہیں سالک ہیں تو کہیں مجذوب، کہیں سالک مجذوب ہیں تو کہیں مجذوب سالک، یعنی ہم جہاں قدم رکھتے ہیں تیرے کوچے میں پڑتا ہے، اور جس گوشہ میں جاتے ہیں تیری ہی آواز سے گونجتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید دوسرے کی جانب بھی راستہ ہے، مگر جب ہم نے دیکھا تو ہر راستہ تیری ہی جانب پایا۔ سلاسل طریقت کے 3 سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتے ہیں، اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ جار غار سے ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے بہتر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے مذہب اہل سنت و جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، مذہب اہل سنت و جماعت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب کو فضیلت دو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے راستہ ڈھونڈنے اور دل کی تاریکیاں اس پانی سے دھو ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس صاحب قرآن اور وہی مالک امرو نے فرمایا کہ تمام رسولوں کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر نہ چمکا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نماز اور روزوں پر کثرت کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے، لیکن اس وجہ سے جو ان کے دل میں ڈال دی گئی، اس لیے ان سے وہ باتیں ظاہر ہوئیں جو کسی دوسرے اصحابی رضی اللہ عنہ سے ظاہر نہ ہوئیں۔ اول یہ کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ان قریب ہجرت ہوگی۔ لیکن ایسے وقت میں کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اس وقفے میں آپ مکہ میں امین بھی تھے، لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں محفوظ ہوتی تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد فرما کر تلقین فرمائی تھی کہ جس رات آپ مجھے اپنے بستر پر نہ پائیں، اس وقت یہ امانتیں اپنے پاس رکھ کر میرے بستر پر آرام فرما ہو جائیں، اور سویرے متعلقہ لوگوں تک امانتیں پہنچا دیں۔ ایک روز آدھی رات کے وقت حضرت جبرائیل امین رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کا حکم ہے کہ مکہ سے ہجرت فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ کفار مکہ حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک تک پہنچ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ کر ندامت لیے واپس لوٹے۔ آج اور صدیوں سے سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ میں امیری بہت زیادہ ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس قربانی و جانثاری کا صدقہ ہے۔ آپ اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پاک پر لیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سرمایہ تھا۔ حدیث پاک، اللہ پاک نے کوئی چیز میرے دل میں القاء فرمائی، میں نے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دی۔ جمیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں کی کشادگی اور ان کے سینوں کی فراخی ہر آن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سے ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے سچائی اور خلوص سے بھرے ہوئے دل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے آفتاب کے سامنے آ گئے۔ ہر گھڑی آران ان پر دینی انوار
اور یقینی اسرار کا اس قدر فیضان ہوتا رہا جو تحریر میں نہیں آ سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھ میں سے اور تجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں محبوس فرمایا گیا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کے لیے حجرہ علی سے روانگی فرمائی۔ دروازہ مبارک کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے بکر تمہیں کس نے اطلاع دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا ہجرت ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ اسی دن سے رات اپنے گھر نہیں ٹھہرا ہوں، ساری رات دروازہ اختر کے سامنے کھڑا ہو کر انتظار کی گھڑیاں گزاری ہیں۔ پس یہ تپاک اور یہ جان نثاری اور یہ جان سوزی اسی شہر عظیم کی نشانیوں میں سے ہے جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب کے دل میں کافی مقدار میں رکھ دیا گیا تھا، اور یہ حالت کسی اور صحابی سے ظاہر نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک دن مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ تمام صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش و مسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دین کو کامل کر دیا، اپنی معرفت اور اپنی توحید کو پورا کر دیا اور ہمارے دین پر جو کہ اسلام ہے راضی ہوا۔ سب خوش تھے، شکر بجا لا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رونے میں مصروف۔ جب ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس آیت سے فراق یار کی بو آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دین کو کامل اور نعمت کو تمام کرنے کی خاطر بھیجا ہے۔ جب ہمارے دین کو کامل کر دیا اور معرفت توحید ہمیں عطا کر دی تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہم میں سے رکھے گا، ہم میں نہ رکھے گا۔ یہ دانائی اور فراست بھی اسی امر عظیم کے اثار سے تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں راسخ فرما دی گئی تھی۔ یہ حال کسی اور صحابی سے نہ ظاہر ہوا، اور چند روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو تمام صحابہ کرام کو ایسا غم و اندوہ ہوا کہ اپنی زندگی انہیں بہت دشوار معلوم ہونے لگی، اور جمال جہاں آرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جینا مشکل ہو گیا۔ اپنے اپنے غم رسیدہ دل اور بہتی آنکھیں لے کر گوشہ نشین ہو گئے اور دنیا کی طرف سے اپنے دروازے کو بند کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ جو شخص میرے سامنے یہ کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات فرمائی، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ 30,000 اصحاب تشریف رکھتے ہیں کہ کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائل سے متعلق کچھ کہے، مگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی، اور جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی پرستش کرتا تھا تو بے شک رب محمد جلیل اعلیٰ زندہ ہے اور وہ فوت نہیں ہوگا۔ یہ بھی وہ اظہار ہے جو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کر سکے۔ نیز آپ نے مرتدین سے جہاں تک جہاد کیا کہ اسلام محفوظ ہو گیا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب مخالفین اسلام نے دیکھا کہ تمام اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے غم و حسرت میں مبتلا ہیں اور دوسرے کام میں مشغول نہیں، تو سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اصحاب کی طرف بڑھ کر حملہ کریں اور دین محمدی کے حکام کو زیر و زبر کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا ہے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق مصیبت تو ہم میں سرحد آپاد سما چکی ہے کہ بغیر آپ کے ہمارے لیے جینا محال ہو گیا، لیکن جب تک ہماری زندگی ہے ہم نہ مر سکیں گے۔ اس ابتلا کو ہم قبر تک ساتھ لے جائیں گے، ہماری جان، ہمارا گھر اور ہمارا مال و متاع دین محمدی پر قربان ہو۔ اس وقت مخالفین اسلام نے یہ مشورہ کر لیا ہے کہ دین اسلام کے حکام کو منتشر بلکہ محدوم کر دیں۔ اگر ہم نے اس کام میں تن آسانی اور بے توجہی برتی تو کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے منہ دکھائیں گے اور حق تعالیٰ کے قہر و عتاب کا کیا جواب دیں گے؟ مرد بنو اور مردوں کی طرح باہر نکلو۔ مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے۔ مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس باطنی قلبی روحانی طاقت کے استعمال کا فرمایا جو انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض نظر فیض صحبت کا ثمرہ تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔